جب سارا آسٹریلیا خرگوشوں سے بھر گیا۔ آسٹریلیا کا بر اعظم نیا نیا دریافت ہوا اور یورپ کے بہت سے لوگ وہاں جا جا کر آباد ہونے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس بر اعظم میں خرگوش بالکل نہیں ہیں۔ یہ لوگ یورپ میں خرگوش کے شکار کے عادی تھے اور انہیں اس شکار میں جو لطف آتا تھا آسٹریلیا میں اس کی یاد ستانے لگی۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص تھا تھامسن آسٹن۔ اس نے 1859 میں آسٹریلیا کی فضا خوشگوار بنانے کی کوشش کی اور یورپ سے خرگوش کے تقریباً 12 جوڑے منگوا کر وہاں چھوڑ دیے۔ لیکن قدرت کی حکمتوں کا احاطہ کون کرے؟ ہوا یوں کہ یورپ میں تو خرگوشوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی مخلوقات بھی پائی جاتی ہیں جو ان کی طبعی دشمن ہے۔ اس کی وجہ سے وہاں خرگوش کی نسل میں اعتدال و توازن برقرار رہتا ہے، مگر آسٹریلیا اس کے ان طبعی دشمنوں سے خالی تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان 12 جوڑوں سے خرگوش کی نسل بڑھنی شروع ہوئی تو اس کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا آسٹریلیا خرگوشوں سے بھر گیا اور یہ بے مہار مخلوق کھیتوں میں گھستی تو کھیت ویران کر دیتی، چراگاہوں میں پہنچتی تو چراگاہیں اجاڑ دیتی۔ غرض وہ جانور جسے آسٹریلیا کی طبعی فضا کو خوشگوار بنانے کے لیے باقاعدہ درآمد کیا گیا تھا، سارے بر اعظم کے لیے عذاب جان بن گیا۔ اب اس مشکل پر قابو پانے کی کوششیں شروع ہوئی۔ کونزلا کے علاقے میں باقاعدہ 700 میل لمبی فصیلیں اس غرض کے لیے تعمیر کی گئی کہ خرگوش آبادیوں میں نہ پہنچ سکے، لیکن یہ کوشش بھی ناکام ہوئی اور خرگوش ان فصیلوں کو پھاند پھاند کر اندر آنے لگے۔ پھر ایک زہریلی غذا کو کام میں لا کر یہ روز افزوں نسل گھٹانے کی کوشش کی گئی، مگر اس کا بھی کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ آخر کار کئی سال کی محنت اور کوشش کے بعد اس مشکل کا حل دریافت ہوا۔ ایک دوا ایجاد کی گئی جو خرگوش کو حرز مخاطی کی مہلک مرض میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اس وبا کے پھیلنے سے خرگوش کی نسل میں کچھ کمی واقع ہوئی اور رفتہ رفتہ بڑے بڑے خشک صحرا اور بنجر پہاڑ جو دسیوں سال سے قحط زدہ رہے، اب سرسبز و سرخیز خطوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔